السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن اور مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس چیز سے بہت اچھا بہترین باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت مومن مرد و عورت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں، ظاہر نہ کریں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، دعائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، ہماری آپ کی لغزشوں کو درگزر فرماتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی عظیم ترین نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء نبی آخر الزمان سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر کہ جنہوں نے رات کی آخری پہر اللہ احکم الحاکمین کے ہاں گر گڑاتے ہوئے دعاؤں میں اپنی امت کی بلائی اور خیر و عافیت طلب کی۔ معزز سامعین گرامی، بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، ایک بندہ جس نے اسلام قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے ایمان کا سب سے بہترین ہتھیار اللہ احکم الحاکمین نے تقوی کو رکھا ہے۔ جب تک ایک ایمان والا اپنی زندگی کے اندر اس تقوی کے اسلحے کے ساتھ اپنے آپ کو روز و شب کو گزارے گا تو وہ بہترین زندگی گزارے گا، لیکن جب یہی ایمان والا اپنے اس اسلحے سے کہ جس اسلحے کے ساتھ معاشرے میں جیا جاتا ہے، اپنے اس ہتھیار سے کہ جس ہتھیار سے اللہ احکم الحاکمین پاک بازی عطا کرتے ہیں، اپنے اس ہتھیار سے کہ جس ہتھیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو جنت کی بشارت دی ہے، اگر انسان اس اسلحے، اس ہتھیار، اس تقوی سے محروم ہو جائے تو دنیا میں بھی پریشانی ہے اور آخرت میں بھی پریشانی ہے۔ مفسرین کرام نے تقوی کے حوالے سے 3 مختصر نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس بندے میں یہ نشانیاں پائی جائیں وہ تقوی کے حوالے سے اچھے معیار کے اوپر ہوگا۔ پہلی بات کہ اس کو اس کا نفس نیکیوں سے ہٹا کر بدی کے رستے کی طرف گامزن کرے، وہ اپنے نفس کو جھٹلائے اور نیکیوں کے رستے پر رہے۔ دوسری بات
کہ وہ شخص شہوت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، گناہ کرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لے، اللہ کی طرف توبہ کر لے، بہترین تقوی والا۔ اور تیسرا فرد جس کے پاس مال و زر کی کمی ہے، مال و متاع موجود نہیں ہے، لوگوں کی امانتیں اس کے پاس ہیں، اس پر قدرت رکھتے ہوئے ان کی امانتوں کو استعمال کر بھی سکتا تھا، لیکن اس نے استعمال کرنے کی بجائے واپس کی، جس میں یہ تین نشانیاں ہوں، وہ تقویٰ کے بہترین معیار کے اوپر ہوتا۔ نکاح نہ ہونا، شادی نہ ہونا، یا شادی ہو جانے کے بعد اگر انسان پھر بھی بد نظری کے اندر مبتلا ہے، تو اسی بات کے اوپر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ النور کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ مفسرین اکرام اس بات کے اوپر رائے قائم کرتے ہیں کہ شہوت کے فتنے کے اندر مبتلا ہونے کی جو سب سے پہلی ابتدا ہے، وہ انسان کی آنکھ اور انسان کا نظر کا اوپر ہونا ہے۔ جہاں جہاں بھی شہوت کے فتنے سے خرابی ہوئی ہے، بد نظری ہوئی ہے، سب سے پہلا جو اس پر عمل ہوا ہے، وہاں پر یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹے یا بیٹی کی نگاہ زمین پر پڑنے کی بجائے آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان شہوت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اوج سریہ کی بلندیاں اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں جو شہوت اور شرمگاہ کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور زمین کی گہری کھائیاں، جہنم کی گہری کھائیاں، جہنم کے گہرے گڑھے اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو شہوت اور شرمگاہ کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس سے بچتے نہیں۔ انسان پاک بازی اختیار کرے گا، جنت میں جائے گا۔ ناپاکی کی طرف جائے گا، اپنے آپ کو غیر محرم کے فتنے کے اندر مبتلا کرے گا یا کرے گی، اللہ احکم الحاکمین نے اس کے لیے جہنم اور دوزخ کو رکھا ہوگا۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر سب سے پہلے اگر کوئی فتنہ تھا جس سے وہ اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کے مخالف ہو رہے تھے، ان میں سے سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ آج میرے معاشرے میں اس بات کی بحث نہیں ختم ہوتی کہ پردہ لڑکی کو کرنا ہے کہ پردہ لڑکے کو کرنا ہے۔ ہماری تکرار اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے کہ لڑکی نے نظر اونچی رکھنی ہے یا لڑکے نے نظر نیچی رکھنی ہے۔ دراصل دونوں فریقین حقیقت میں اپنی ذمہ داریوں کو جانچنے والے نہیں ہیں۔ نہ مرد اپنی نیکی کے اوپر توجہ دے رہا ہے، نہ عورت اپنی نیکی کے اوپر توجہ دے رہی ہے۔ کسی جگہ مرد سے خامی ہوئی تو عورت کی طرف سے جواب، بھائی تو نے اپنی نظر نیچی رکھنی تھی۔ کسی جگہ عورت سے خامی ہوئی تو مرد کی طرف عورت سے خامی ہوئی تو مرد کی طرف سے یہی جواب، بھائی نظر نیچی رکھنی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ احکم الحاکمین نے جو وحی نازل کی، وہ ایک ہی دفعہ ان احکامات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ۔ چاہے لڑکا ہے، چاہے لڑکی ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بڑھاپا ہے، جوانی ہے، اگر انسان بالغ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیمات اللہ نے سکھائی، ان میں سب سے پہلا اور بہترین حکم ہے کہ مرد و عورت کو اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے۔ نگاہ کو نیچا جب انسان رکھتا ہے تو انسان اپنی شرمگاہ کے شہوت کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان شہوت کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا تو یاد رکھیے گا، تاریخ میں بدترین مثالیں بری پڑی ہیں کہ لوگوں نے ان کا حال دیکھا کہ جو شہوت اور زنا کے فتنے میں مبتلا ہوئے، اپنی پسندیدہ خاتون یا اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کیا
نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایمان کی دولت سے بھی گئے اور دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان رہے۔ محدث ہے ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے رسیلے جمیل ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جس علاقے میں ہوتے تھے وہاں پر ایک خاتون بڑی بد کردار سی مشہور تھی کہ لوگوں کو اس کی بد کرداری کا پتہ تھا۔ اس علاقے کے کچھ شریر لوگوں نے اس خاتون کو 1000 درہم کے عوض خرید لیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، شہوت کے فتنے میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور کئی لوگ کرواتے بھی ہیں۔ وہ چیزہ لینے کے لیے، چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ لگا کر چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ وہ حدیثوں کا کام کرنے والے، مسند پر بیٹھ کر پڑھانے والے، دین کی تعلیم دینے والے، ان کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ربیع بن خثیم کے لوگ، شریر لوگوں نے 1000 درہم میں اس دور کی سب سے مہنگی ترین کبھی ترین خاتون کو خریدا اور ایک پروڈکٹ اس کے ذمہ لگایا کہ تمہارا صرف یہ کام ہے کہ ان کو تم نے اپنے بہکاوے کے اندر لے کر آنا ہے۔ وہ نماز پڑھنے مسجد میں گئے، مسجد سے نکلے تو سامنے وہ خاتون، جتنا اس سے بال پھلاؤ چوبل ہو سکتا تھا خوبصورتی کا، اس ساری خوبصورتی کو وہ تیار کر کر ان کے سامنے، جب ان کے سامنے گئی تو ربیع بن خثیم رحمہ اللہ نے ڈر گئے اور پیچھے کی طرف ہو گئے۔ اور جو مرد و خواتین کے پاس گناہ کا جو آخری حل رہتا ہے نا، اس نے اس حال کو اپنایا، اس نے اپنے آپ کو وہیں پر بے لباس کر دیا۔ وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے کہا، اے عورت، وہ تجھ پر وقت آئے گا، تو بخار کی کیفیت میں ہوگی، تکلیف میں ہوگی، لیکن تجھے موت نہیں آئے گی۔ اے عورت، اس وقت سے ڈر، ملک الموت تیرے سرانے پر آئے گا، تجھے تکلیف دی جائے گی لیکن تیری موت نہیں ہوگی، تیری روح نہیں قبض ہوگی۔ اے عورت، اس وقت سے ڈر کہ ملک الموت تیری کھینچ کر روح کو نکالے گا، تجھے اذیت دے گا، تجھے منکر نکیر کھڑا کریں گے، بٹھائیں گے، تجھ سے سوال و جواب کریں گے، تجھے جواب نہیں آئے گا، تجھے مارا جائے گا۔ یہ 4 باتیں کرتے ہیں، وہ خاتون وہیں پر غش کھا کر گر پڑتی ہے۔ گناہ کا اندازہ لگائیے گا کتنا سنگین ہوا۔ انہی کے بارے میں ربیع بن خثیم کو اطلاع ملی، وہ گر پڑی، وہ وہاں سے گزر گئے۔ کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے بعد اس عورت نے توبہ کر لی اور بقیہ ساری زندگی اللہ کا ملاقین کی عبادت میں ہی گزار دی۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کی زندگی میں ہی وہ فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو اس کا حلیہ بتایا گیا نا تو انہوں نے پھر ایک دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا لی اور اللہ سے پناہ طلب کی اور کہا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے یہ قوت دی کہ میں اس فتنے سے محفوظ ہوں۔ تفاسیر میں لکھا ہے بقیہ ساری زندگی نیکیوں سے بھرپور طریقے سے گزاری، اللہ سے بڑی توبہ کی، لیکن جب فوت ہوئی تو اس کا جسم اس طرح تھا جیسے ایک جلا ہوا دن کا ہوتا ہے، اتنا پتلا اور اتنا کالا تری۔ کہنے کو تو نوجوان کہہ دیتے ہیں نا جی اب صاحب توبہ کر لیں گے، ایسی ہی نا جی، عام سی بات ہے ہمارے ہاں، کوئی بھی معاملہ ہو، غلطی خدائی کی تھی کوئی نہیں، معافی منگ لیں گے، کوئی نہیں جی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اپنے گناہوں کے ذریعے اللہ حکم الحاکمین کی بخشش کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ توبہ کی نیت پر کیا گیا گناہ دراصل اللہ حکم الحاکمین کی عفو و درگزر کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں کرنے لگا، اللہ بعد تو معافی مانگ لاں گا، تو معاف کر ہی دینا، اللہ معاف فرمائے۔ نیک شخص کو، دیندار بندے کو زنا کے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، وہاں پر اللہ کا خوف بھی آ گیا، اپنے سارے اس نے بنٹھن دکھا بھی دیے، خوف بھی آیا، توبہ بھی کی، نیکیاں بھی کرتی لی،
لیکن جو اختتام تھا وہ میرے اور آپ کے معاشرے کے لیے بہترین سبق ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس نوجوان مرد، اس نوجوان عورت کے لیے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، جیسا بھی ہے، حشر کے میدان میں عرش کا سایہ رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کو بہترین خوبصورت حسب نسب مال و زر والی لڑکی نے دعوت گناہ دی ہوگی، آجو میرے پاس زنا کرتے ہیں، آجو ہمارے کمرے میں، آجو ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، امی ابو ہے نہیں ہے، خامد نہیں ہے، بھائی دوست نہیں ہے، اپنے دوست کو بلا لیا، اس کے پاس گناہ کے سارے ذرائع موجود تھے، ہر قسم کا گناہ وہ کر سکتا تھا، ہر قسم کا وہ لذت جو گناہ کیا وہ لے سکتا تھا، زنا کی ہر حد پار کر سکتا تھا، لیکن این وقت پر آ کر اس نے اتق اللہ کہہ دیا، میں اللہ سے ڈر گیا۔ اللہ نے کہا اس بندے کو میں نے عرش کا سایہ دینا ہے۔ لیکن آج کا میرا نوجوان کیا کہتا ہے؟ ایک موقع ملے تو صحیح۔ اور جو اس گناہ اور شہوت کے فتنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ نے اس کے رزلٹ بھی دنیا میں دیے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جو لوگ غار میں پھنس گئے، غار کے آگے پتھر آ گیا، وہ 3 لوگ دوست تھے، انہوں نے دعائیں کی، تینوں کی دعائیں قبول ہوتی نہیں، پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ ان میں سے ایک دوست نے یہ دعا کی تھی، اللہ میں فلاں ایک لڑکی کو چاہتا تھا، خاتون کو چاہتا تھا، میں اس سے اپنی نفسانی لذت، گناہ کی لذت پوری کرنا چاہتا تھا، اللہ بڑی کوشش کی، وہ مجبوری کی حالت میں میرے پاس آئی، اللہ وہ مان بھی گئی۔ یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ موجود ہے کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی کپڑا بھی نہیں رہا۔ عین وقت کے اوپر اللہ اس خاتون نے کہا اللہ سے ڈر جا، اس کو مہر کے بغیر نہ حاصل کر۔ اللہ میں واقعی ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، اللہ میں نے اس کو 100 درہم دینار بڑی مشکل سے محنت کر کے تگدو کر کے اس کو دیے تھے حاصل کرنے کے لیے، اللہ میں نے وال بھی وہ چھوڑ دیا۔ اللہ اگر تو جانتا ہے میں نے حقیقت میں چھوڑا سچے دل سے، تو اللہ پتھر کو ہٹا، اللہ نے 2/3 پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ اور آج اللہ کریم معاف فرمائے، میرے نوجوان لڑکے اور لڑکی کی ایسی رال ٹپکی ہوتی ہے، بس یہ ہوتا ہے کوئی لڑکی ایک دفعہ دیکھ لے صحیح، بس ہاتھ ملا لے صحیح، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا مشن ہی نہیں رہا۔ یہ ہم نے یہ ساری قباحتیں، یہ فواحشات پچھلے 1 2 3 دنوں میں یہ 30 31 یکم کے چکروں میں معاشرے میں دیکھی ہیں، چاہے کوئی شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، ہر ایک نے اپنے گناہ کی حد کو پھلانگنے کی بھرپور کوشش کی۔ معاشرے کی دہلیز سے بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، مائیں نکل کر جاتی ہیں، دیوس ہوتے ہیں ان کے بھائی، ان کے خاوند، ان کے بیٹے، پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین کے رستے کو چھوڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ النور کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے بچے جس بھی کلاس میں ہیں ان کو سب سے پہلے پکڑیے، 12-13 سال کے جوان ہو گئے، سورۃ النور زبانی یاد کروائیں، اس کا ترجمہ حرف بعرف آنا چاہیے ہر بچے کو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ 12-13 سال کے، 25 سال، 30 40 50 60، ہر بندے، ہر عورت کو سورۃ النور کا ترجمہ ہر حال میں آنا چاہیے۔ ہم تو آج ہاتھ ملانے کے لیے طرف سے ہے نا جی، نوجوان کی کوشش ہوتی ہے، وہ فلانی لڑکی کی ہوتی ہے، وہ فلانا لڑکا بڑا لائق فائق ہے، تھوڑی سی دوستی فرینڈ شپ ہو جائے جی، کمبائن ایجوکیشن کرنی ہے، کمبائن اسٹڈی، بیٹھ کر ڈاکومنٹس بنانے ہیں جی، ہم نے اسائنمنٹس بنانی ہے، ہمیں پروجیکٹ یونیورسٹی نے دیا ہے، ہمارا گروپ بن گیا ہے، شکر کیا چلے جی گروپ بھی بن گیا، اسائنمنٹ بھی ہوگی، ڈگری بھی ہوگی۔ ابا جی کو 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے جو اسائنمنٹ میں گروپ کے اندر تھی اسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ بھی گھر آ گیا۔ اگر ابا جی اماں جی کہتے نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، اللہ نے کوٹ میں رکھی ہوئی، ہم نے کر لینا زنا، آپ چاہے جو مرضی کریں۔ امام ابن جوزی اپنے ایک استاد ابو بکر المسکی کے بارے میں لکھتے ہیں، ہمیں ان سے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی، ان سے تازہ بہترین کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان سے بڑی دفعہ سبب معلوم کیا، آپ کون سی کستوری لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کوئی نہیں کبھی لگائی۔ ایسے ہی
شاگرد بیٹھے ہیں، حلقہ بیٹھا ہے، ان کو گھیر لیا کسی نے، آج ہمیں بتا کر جائیں آپ نے کون سی خوشبو یا کستوری لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو اب بیٹھے ہو تو پھر بات سنو، کئی سال پہلے مجھے ایک عورت نے اپنے فتنے میں مبتلا کیا اور ہیلے سے مجھے اپنے گھر کے اندر بند کر لیا، ہیلے بہانے سے مجھے اپنے گھر کے اندر بند کر لیا۔ یہ جو معاشرے کے اندر آج یہ ریپ اور زیادتی کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں نا، 90% رپورٹ کیسز کے اندر یہ رپورٹ لکھی جاتی ہے کہ 10% دونوں کی رضامندی تھی، 90% نہیں تھی ہے۔ کہتے ہیں نا ہمارا بس نہیں چلا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ گناہ سے بچنا ہو تو دیکھیے امام ابن جوزی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اس نے مجھے ہیلے بہانے سے اپنے گھر میں قید کر لیے، میں نے نکلنے کی بڑی کوشش کی، وہ نہیں نکلنے کا کوئی سبب بنا، یہاں تک کہ وہ بن ٹھن کر وہ جو اپنی بہترین زینت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے میرے پاس آ گئی۔ کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں تو میں نے اس کو کہا مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ اس نے اپنی خادمہ کو کہا کہ ان کو لے جاؤ بیت الخلا، دکھاؤ راستہ۔ اللہ اکبر، بہانے یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، یہ شہوت کے، یہ زنا کے، یہ فتنے کے سارے بہانے یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بیت الخلا گیا تو میں نے بیت الخلا سے ساری غلاظت اپنے اوپر اٹھیل دی، صحیح درست واقع ہے، ساری غلاظت اپنے اوپر اٹھیل دی۔ بیت الخلا سے باہر آیا، وہ جو بنٹن کر تھی دعوت گناہ دے رہی تھی، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، بہت برے طریقے سے بھاگ جاؤ۔ تو میں وہاں سے نکلا، غسل کیا، گھر میں آیا، سو گیا اپنے اجرے میں۔ رات کو مجھے خواب آیا، خواب میں کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا کہ تو نے آج کام کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا، تیری خوشبو میں دنیا و آخرت میں سب سے عام کر دوں گا۔ تب سے لے کر اب تک میرے جسم سے، میرے بدن سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے آتی۔ یار اللہ کے لیے ایک سٹیپ اٹھا کر تو دیکھیں، اللہ تو ایسے عزت دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ان فواہش کے لیے بہانے موجود ہی بڑے ہیں۔ اور پھر سب سے آخری بات، اللہ حکم الحاکمین کا قرآن مجید کا فرمان ہے، سورۃ النور ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ میری ماں، میری بہن، معاشرے کی بیٹی اس بات کو سنیں، اللہ حکم الحاکمین نے اس میں ایک چیز کی وضاحت کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت تجھے زینت ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ چاہے آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، جو بھی ہے۔ اور جب زینت ظاہر کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے، کہتے ہیں نا جی مجبوری ہے۔ آج سے 5 سال پیچھے چلے نا، 2018 سے پہلے کسی کو کہتے نا جی وہ بیٹی بہن نقاب نہیں کرتی، اور جی وہ سانس کا مسئلہ، جی آپ صاحب وہ پھیپھڑوں کو یہ ہو گیا ہے، وہ نا سانس کا مسئلہ، ان سے نقاب ویل نہیں لیا جاتا، اللہ بھلا کرے کرونا آیا، وہ جو ان سے ویل نہیں تھا لیا جاتا، انہوں نے 3 ماسک رکھنے شروع کر دیے، تب نہیں کسی کا سانس رکا۔ ہاں جی ٹھیک ہے اب خیر ہے۔ جب پردے کی باری آئی ہے تب نہیں جی مجبوری ہے، لیکن جب حقیقت کی باری آئی ہے جان پر بننی نہیں جی ماسک لگا لے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے خاتون خانہ، اللہ حکم الحاکمین نے تیری زینت کو خالص کیا ہے تیرے خاوند کے لیے، نہ تیرے والد کے لیے، نہ تیرے بھائی کے لیے، نہ تیرے بیٹے کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ تیری زینت کو اللہ نے خالص کیا صرف تیرے خاوند کے لیے۔ اور اسی لیے اللہ حکم الحاکمین نے اس رستے بھی بتائے آگے کہ والدین کے کمرے کے اندر بچوں کا بھی جانا منع ہے، جانا ہے تو دستک دے کر اجازت ملے تو ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے۔ یہاں تو اب رواج ہی نہیں ایسا، رات کو 1:30 بجے تو امی ابو کے کمرے سے نکلنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ظہر کے بعد کا وقت، جو کھانے کے بعد کا ظہرانے کا وہ وقت، اور رات عشاء کے بعد کا وقت، اپنے والدین کے بھی کمرے میں جانا ہے تو دستک دے کے جانا ہے۔ یہ اس لیے رکھا تھا کہ اللہ حکم الحاکمین نے یہ سارے احکامات اس لیے رکھے ہیں کہ معاشرے میں کوئی شہوت کا فتنہ بڑھے نہ، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی وہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی،
بڑی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے. میرے ساتھ یہ دعا پڑھیے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہترین دعا ہے, مال چاہیے اس دعا سے نہیں جانا. اللہم انی اسألک, اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں, اسألک الہدی, بہترین ہدایت. جو ہدایت اللہ دے گا اس میں شہوت اور زنا نہیں ہونا, اس میں پاک بازی اور جنت کا رستہ ہونا ہے. والتقی, اللہ تقوی دے, تجھ سے ڈرنے والا بنا. جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے نا وہ گناہ اور شہوت سے پیچھے اٹھا ہے. والعفاف, اللہ پاک دامنی عطا کر, پاک دامنی. اور یہ پاک دامنی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو عطا کی تھی. حدیث میں آتا ہے آپ کواری دوشیزہ سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. کیوں؟ اللہ سے دعا کرتے رہے, والعفاف, اللہ مجھے پاک دامنی عطا کر. والغنی, اللہ مجھے مال میں سے غنی عطا فرما, بہترین مال دے. اللہ سب کچھ دینے والا ہے. اس دعا کو صبح شام ہر بالغ, عمر کا چاہے 80 سال ہے تو چاہے 12 سال ہے, ہر بالغ پڑھے. پاک بازی کے اندر آنکھ کی پاک بازی بھی آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, کئی لوگوں نے بہانہ بنایا, آپ صاحب ہماری نیت کون نہیں ہوتی, ایسی بیویاں آگے آ جاتی ہیں. بھائی آپ آنکھوں کو نیچا رکھیں. جب یہ حکم آیا نا مرد آنکھوں کو نیچا رکھیں اور دیواروں کے ساتھ لگ کر چلیں, حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کپڑے جب دیواروں کے ساتھ لگ کر چلا کرتے تھے, اتنے ساتھ لگ کر چلا کرتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ اٹک جایا کرتے تھے. آج جو ہے ماحول ہی نہیں جی ایسا. خدا نہ خاصا کسی نے شادی میں درمیان میں پارٹیشن لگا لینا تو آدھے بندے آ کہتے ہیں یہ تسی کی کیتا ہے. مطلب معاشرہ سمجھتا ہے کہ ہم کمبائن فنکشن کریں گے, ہمارے بچے کمبائن اسٹڈی میں پڑھیں گے تو پھر بہترین رہے. یہ ساری چیزیں شہوت کے فتنے میں آتی ہیں. اس سے بچنے کی بہترین دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمیں ہدایت دے, ہمیں ڈرنے والا بنا, ہمیں پاک دامنی پاک بازی عطا فرما, والغنی, مال بے تحاشا دے دے. جس کو یہ ساری چیزیں اللہ دینے والا ہونا اس کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کی جتنی مرضی نیکیاں ہوں نا, انسان کو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ دعویٰ کرنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے تاکہ آپ کا اور اللہ کا یہ برہم قائم رہے. عمومی طور پر نیکیوں میں کثرت کر جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں یا ممبر و محراب اماماء لوگ, یہ بڑے دعوے کر دیتے نہیں نہ میں ایسا تھا نہ میں ایسا ہوں نہ کبھی ہوا تھا. ہر نیک شخص ایک بات ضرور ذہن میں رکھے کہ اس کا بھی کوئی ماضی ہے جو اللہ جانتا ہے, ہر نیک شخص کے پیچھے. اور جو برا ہے وہ اس چیز کی امید رکھے ایک مستقبل ہے کہ جس کے اندر اس نے نیکیاں کرنی. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری بات ہے, مصر کے اندر نا ایک بڑی مشہور و معروف مسجد میں ایک مؤذن ہوا کرتا تھا. اس وقت جدید ذرائع نہیں تھے ہوتے, وہ مینار اونچا بنایا جاتا تھا, اس کے اوپر مؤذن کھڑا ہو کر نا اذان کہتا تھا. وہ مؤذن مینار کے اوپر چڑھا اور اذان کہنے لگا. مسجد کے ساتھ ایک عیسائی کا گھر تھا. عیسائی کے گھر کے اندر ایک لڑکی تھی, اس کی بیٹی, اس کے اوپر اس کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ اذان ہی مکمل نہیں کر پاتا.
آنکھ کا فتنہ اتنا ظالم ہے، ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں گنجائش ہے، ایسی نظر پڑی، وہ جو اذان کہنے والا تھا اذان ہی نہیں کہہ پایا، نیچے اتر آیا، ساتھ والے گھر میں گیا، دستک دی، سامنے وہی لڑکی آ گئی، ہاں جی میں تجھے چاہتا ہوں، میں تیرے حسن کا دیوانہ، تو بڑی اچھی۔ اس نے کہا سن، ہم ہوتے ہیں عیسائی، ابا سے بات تب بنے گی اگر تو بھی عیسائی ہو۔ آنکھ سے شروع ہوئی بات، ایمان پر آ گئی، ایمان پر آئی۔ نفس کے اندر شیطان نے شہوت کی زنا کی چنگاری لگائی تھی، اس نے کہا گالی کو نہیں ابا جی کو، انہوں نے کہا ہاں جی عیسائیت، انہوں نے کہا جی ٹھیک عیسائیت قبول، اسلام دوں، اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے طور طریقے سے اس کا شادی نکاح کر دیا۔ چند دن، 2-3 کتابوں میں ہے 1-2 دن، کسی کتابوں میں ہے 5-7 دن، کسی کتابوں میں ہے 1 مہینہ۔ چند دن گزرے، وہ انہی کے گھر چھت پر چڑھا، پاؤں پھسلا، نیچے گر گیا، وہیں مر گیا۔ ایمان بھی گیا، جس خاتون کے پیچھے گیا تھا وہ خاتون بھی گئی، دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کر ڈالی۔ اتنا یہ غلیظ ترین فتنہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ دعا لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ کا ملاکمین ہمیں ہر قسم کے شہوت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑوں سب کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کو بہترین پاک دامنی عطا کرے۔ کم و بیش تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے اس مسند کے اوپر پہلا خطبہ تقریباً جب دیا، شروع کے ایام تھے، کووڈ کے ایام بھی تھے، احباب کچھ مسجدوں میں آتے تھے، کچھ گھروں میں رہتے تھے، جو مسجدوں میں آتے تھے الگ الگ رہتے تھے، درمیان میں خلا رکھا جاتا تھا، گورنمنٹ کا آرڈر تھا۔ شروع کے ایام سے لے کر جب اس مسجد میں آیا تو الحمدللہ کئی سارے بزرگوں نے اپنا بیٹا بنایا، کئی سالوں نے اپنا بھائی بنایا، بڑی شفقت رکھی، ہر لمحہ پڑھتے پڑھاتے ان کی رہنمائی شامل رہی۔ ایک محترم بزرگ فوت ہوئے تقریباً 2.5-3 سال پہلے، حاجی زبیر صاحب، اللہ ان پر کروڑہ رحمت فرمائے۔ وہ جمعہ سے پہلے میرے پاس آیا کرتے تھے، حال احوال پوچھنا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا، دور ہے ان کا گھر ذرا یہاں سے تھوڑا سا دور ہے، سامنے ڈبل روڈ پر ہے، تو وہاں سے بڑا بہترین سا گرم دودھ لایا کرتے ہیں۔ میری چونکہ عادت ہے ذرا خطبہ دینا ہوتا ہے، ذرا جمعے والے دن نہیں کچھ کھاتا، لیکن جس دن انہوں نے لانا کوئی بات نہیں تھا کیا کرتا، اور وہ جب پلاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے مجھے بس سکون ہو گیا کہ میں نے پی لیا ہے۔ یہ مسجد میں تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، حاجی مظہر ڈیلو صاحب، یہ بالکل سامنے گھر ہے ان کا، وہ ایسے رکھتے تھے جیسے حقیقی بیٹوں کو نہیں، اس طرح رکھا کرتے تھے۔ اللہ صحت دے حکیم شفیق الرحمان صاحب کو، میرے مسجد میں آنے سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور میرے ممبر کے بالکل سامنے بیٹھے ہوتے تھے، آج بھی مسجد میں لیکن ایک سائڈ پر کرسی پہ، اللہ ان کو صحت شفا عطا فرمائے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک قیمتی بزرگ پروفیسر افتخار حسین ڈار صاحب علالت کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے، دعا فرمائے اللہ ان پر کروڑہ رحمت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہر انسان کی منزل قبر ہے، قبر کو کبھی بھی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہ کیا کرے۔ آج اولاد ہے، مال ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے، ہمیں قبر کی فکر نہیں رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان اتنی زور سے چیخے گا کہ انسان کے علاوہ ہر جاندار کے کان پہ آواز جائے گی کہ ہائے کوئی آ کر میرا یہاں پر ساتھی بن جائے۔ آج تو ابو جی کا سانس تھوڑا سا اپسیٹ ہونا تو بیٹا بھاگا ابو جی کا ہوا، بیٹے کا ہو تو باپ جی بیٹا کا ہوا۔ زندگی اس طرح کی بسر کر کے جائیں، نیکیوں سے بھرپور لبریز ہو کہ مٹی میں جائیں تو راحت ہی ملے۔ اللہ ہمارے جتنے فوت شدہ ہیں اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ اللہ ہم موحد ہیں، توحید والے ہیں، اللہ منبر میں کھڑے ہو کر اللہ
بوضو حالت میں اللہ گواہی ہے، اللہ ان کے حال میں بہترین رحم فرما۔ اللہ یہ مسجدوں سے لگاؤ رکھنے والے لوگ تھے، کئی خواتین بھی ہیں، بڑا بڑا لگاؤ کیا۔ ایک خاتون خانہ 1.5-2 سال پہلے بیمار تھیں، ان کا بیٹا میرے پاس آ گیا گھر میں، اور اس کا اصرار تھا کہ میری والدہ محترمہ کہتی ہیں صرف ایک دفعہ میرے گھر میں آ کر میرے لیے دعا کر دے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تقریباً 3-3.5 سال سے مسلسل مسجد میں اذان سے پہلے پہنچا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں بھی ایک خاتون خانہ فوت ہوئیں، 2-3 سال مسجد میں اعتکاف کیا، مسلسل خطبہ جمعہ ادا کرتی رہی۔ مسجدوں کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا رکھے تاکہ کل کو یہ مسجدوں کی گواہیاں ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ جتنے بھی فوت شدہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، وارثین کو صبر جمیل عطا فرما، قبروں کو جنت کا باغ بنانے والے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنا۔ اللہ ضروری ہے، لازمی ہے، اللہ بڑی لغزشیں سیئات ہوں گی، لیکن اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ اللہ رحم فرمانے والے مالک، عطا کرنے والے مالک، قبر میں ہر قسم کا راحت اور سکون عطا فرما۔ میرے پیارے مالک، ہمارے جو اپنے بیمار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک ساتھی ہیں، ان کی باجی جان کل انتقال فرما گئی ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی غریق رحمت رکھے، وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك العافیة في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا ارحم الراحمین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن